بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ گزشتہ رات ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کرتے ہوئے کئی مقامات پر میزائل حملے کیے، بے گناہ اور بے قصور مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر مساجد کو نشانہ بنایا، اللہ کے گھروں پر حملے کیے اور مساجد کو بھی شہید کیا۔ ہم ہندوستان کی اس بزدلانہ کارروائی کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری پاک فضائیہ نے اور پاک افواج نے فوری طور پر دندہ شکن جواب دشمن کو دیا۔ ہندوستان اس علاقے کے امن کا دشمن ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے اور پاکستان پر ایک ایسا جھوٹا مقدمہ قائم کیا جس کا ساتھ خود اس کی عوام بھی نہیں دے رہے۔ ہندوستان کی قوم نے بھی اس کو مسترد کیا اور پاکستان نے جواب میں کہا کہ کسی بھی عالمی فورم پر ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی غیر جانبدار ملک یا ادارہ اس واقعے کی تحقیقات کرے، ہم اس میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن ہندوستان کے متعصب اور مسلمان دشمن انتہا پسند ہندو حکومت نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کے سیکولر چہرے سے بھی پردہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مودی اس خطے کے امن کا دشمن ہے، وہ اس ملک کی سلامتی کا دشمن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہے اور الحمدللہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے اور وہ اپنے پاک افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان کے سندھی ہوں، بلوچی ہوں، مہاجر ہوں، سرائکی ہوں، پشتون ہوں یا پنجابی ہوں، کسی بھی قوم سے یا صوبے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب متحد ہیں، بیک زبان اور بیک آواز ہیں اور وہ ہندوستان کی اس سازش کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ مقابلہ بت شکن فوج کے ساتھ بت پرست فوج کا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پوری قوم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور اپنی ماضی کی تاریخ دہرائے گی اور متحد ہو کر پاکستان کا دفاع کرے گی، پاکستان کا تحفظ کرے گی، پاکستان کا استحکام۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانی قوم سے اور تمام طبقات سے، تمام سیاسی اور تمام دیگر جماعتوں تنظیموں سے کہ وہ قوم کے مفاد میں متحد ہو جائیں اور آنے والے جمعۃ المبارک کو، جو کہ 9 مئی 2025 کو آ رہا ہے، 9 مئی 2025 جمعۃ المبارک کو یکجہتی کے طور پر منائیں اور پاک افواج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور تمام مساجد کے علماء، ائمہ اور خطباء اسی موضوع پر گفتگو کریں اور قوم کو تیار کریں اور قوم کو بیدار کریں اور ملک کی سلامتی استحکام کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں فتح مبین سے نوازیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔